شاہ صاحب، انسان کا خوف کے ساتھ واسطہ پہلے سانس سے شروع ہو جاتا ہے اور مرتے دم تک کہیں نہ کہیں خوف کی مختلف شکلیں رہتی ہیں۔ ایک ایسا خوف ہے جو ہر کسی کو فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خوف بہت بڑھ جاتا ہے، اور یہ خوف ہے آنے والے کل کا۔ پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، اور کل میں ہمارا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، کام کا، کاروبار کا کیا بنے گا، ملک کا کیا بنے گا۔ یہ کل جو کہ سامنے دکھ نہیں رہا، لیکن اس خوف کی وجہ سے لوگ شدید انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی رک جاتی ہے۔ اس آنے والے کل کے خوف کو کیسے ختم کیا جا سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف جسے میں اور آپ سب ایک نیگیٹو چیز کے طور پہ جانتے ہیں، یہ نیگیٹو ہرگز نہیں ہے، بلکہ بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ یہ انسان کی سروائیول کے لیے، انسان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے، کسی اندھیرے کمرے میں آپ داخل ہو رہے ہوں اور اس کمرے سے ایک آدمی اسی وقت باہر نکل رہا ہو، دروازے پر آپ دونوں کا ٹکراؤ ہو جائے، آپ بھی ایسے ہو جائیں گے اور دوسرا آدمی بھی ہو جائے گا۔ یہ انسٹنکٹ ہے انسان کی۔ اگر یہ نہ ہو اس کے اندر تو اس کا بچاؤ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بعض کا ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا جن کے اندر میڈیکل ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور ان کو درد کا احساس نہیں ہوتا، تو بعض کا دیکھیں گے اگر بچہ چھوٹا ہے، اس کا ہاتھ آگ پر ہے اور جل رہا ہے، ہاتھ چربی جلنے کی بو آ رہی ہے، لیکن وہ ہاتھ نہیں ہٹاتا کیونکہ اس کے اندر وہ احساس ہی نہیں ہے۔ تو یہ ڈر کا ہونا بہت پازیٹیو ہے اور یہ ہونا چاہیے، لیکن یہی خوف اگر ایک حد سے آگے چلا جائے اور وہ وسوسوں اور اندیشوں میں بدل جائے تو پھر وہ برا ہو جائے گا۔ جو مستقبل ہے، یہ فطری امر ہے کہ ہر انسان کے اندر جی سر، اس کو اپنے مستقبل کی فکر رہتی ہے۔ فرق صرف ڈگری کا ہے کہ کسی شخص میں کم درجے کی اور کسی شخص میں زیادہ درجے کی، لیکن ہوتی سب میں ہے۔ اب اس پہ قابو صرف ایک صورت میں پایا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ ڈیولپ کیا جائے اور ہم اپنے کانسیپٹ کو بڑا کلیئر کر لیں کہ مستقبل ہے کیا۔ اگر ہم اپنے مستقبل کو ایک امید سمجھنا شروع کر دیں کہ آنے والا کل ایک امید ہے، اور امید کیا معلوم پوری ہو یا پوری نہ ہو، ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں کل تک کے لیے، تو اگر یہ سوچ آ گئی تو اس فکر کی ڈگری بہت نیچے چلی جائے گی۔ رب پر بھروسہ اگر پیدا ہو گیا تو بالکل نیچے چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، آدمی کے اندر ایک احساس یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب جو مجھے کل بھی پال رہا تھا، آج بھی پال رہا ہے، وہ کل بھی پالے گا، مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں پیدا ہوا تھا تو میں اپنے جسم سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا، تو یہ میرا رب ہی تو تھا جس نے میرے ماں باپ کے دل میں میری محبت ڈالی، تو میری والدہ نے اپنے خون سے بنا ہوا دودھ مجھے پلایا، میرے والد نے اپنے خون پسینے کی کمائی مجھ پر خرچ کی۔ یہ رب تھا جس نے ان کے دلوں میں میری محبت ڈالی تھی۔ تو اگر مجھے اس حالت سے رب یہاں تک لا سکتا ہے تو وہ مجھے کل بھی لک آفٹر کرے گا۔ یہ سوچ انسان کو بہت حوصلہ دیتی ہے اور انسان کے اندر سے یہ ڈر، خوف، وسوسے، اندیشے یہ بالکل کم ہو جاتے ہیں۔ شاید میں نے پہلے یہ قصہ سنایا تھا کہ ایک وائز مین گزرا ہارون رشید کے زمانے میں، وہ ہارون رشید کا رشتہ دار بھی تھا، تو اس کی وجہ سے اسے ایکسیس تھی ہارون رشید تک۔ ان کا نام تھا بہلول دانا۔ یہ بہلول دانا جو ہیں، ایک دن درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو وہاں راستے سے ہارون رشید کی سواری گزری،
تو ہارون رشید نے دیکھا کہ بہلول وہاں بیٹھے ہیں درخت کے نیچے، تو انہوں نے وزیر سے کہا کہ یہ اشرفیوں کی ایک تھیلی ہے، یہ لے جاؤ اور جا کے بہلول کو دے دو۔ تو وزیر لے گیا وہ تھیلی اور جا کے بہلول کو پیش کی، تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ وزیر نے آ کے بادشاہ سے بتا دیا کہ انہوں نے لینے سے انکار کیا، تو بادشاہ نے کہا ان کو میرے پاس لے آؤ۔ تو بہلول جب آئے تو ہارون رشید نے کہا کہ دیکھو بہلول، تم بڑے مقروض ہو، اور کوئی دن جاتا ہے کہ میری عدالت میں تمہارے خلاف پٹیشن آ جائے گی کہ جن کا تم نے قرض دینا ہے میں قرض دلاؤں، تمہارے پاس دینے کے لیے ہے نہیں، تو لا محالہ تم قید ہو جاؤ گے، تو یہ اشرفیوں کی تھیلی میں تمہیں دے رہا ہوں، اس سے قرض ادا کر لو تاکہ تم پر مقدمہ نہ ہو۔ میں نے کہا کہ ہارون رشید، جو رب تمہیں یہ سب دینے پر قادر ہے، کیا وہ مجھے نہیں دے سکتا؟ تو میں اپنے رب سے لوں گا، یہ لے جاؤ تم۔ پھر یہ بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ بھروسہ آ جائے گا تو پھر یقین کیجئے۔ اور ویسے بھی دیکھیے، مستقبل کے بارے میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے فکر اور ایک ہے پریشانی۔ فکر بمعنی تدبیر اور جد و جہد کی ہے کہ ہمیں کل کی فکر کرنی چاہیے، کل کے لیے ہمیں تدبیر بھی کرنی ہے اور جد و جہد بھی کرنی ہے۔ تو فکر کرنا تو مسلمان پر فرض ہے بمعنی جد و جہد، لیکن پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ پریشانی اس وقت آتی ہے جب رب پہ بھروسہ ختم ہو جائے، تو انسان فکر ضرور کرے، پریشان نہ ہو۔ رب موجود ہے الحمدللہ، وہ ہمیشہ زندہ قائم رہنے والا ہے، وہ لک آفٹر کرتا اپنے بندوں کو، ضرور کرے گا۔